یہ جو ہم احکامات اخذ کرتے ہیں یا جو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ اخذ کرتے ہیں، معمولاً یہ سوچا جاتا ہے فقط قرآن اور سنت سے اخذ ہوتا ہے، یا اہل بیت کی تعلیمات فقط قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات اہل بیت کے مکالموں سے بھی ملتی ہے، ڈائلاگ، فلاں نے سوال کیا آپ نے جواب دیا، فلاں نے یہ بات کی آپ نے یہ بھی ذریعہ ہے۔ ایک اور ذریعہ ہے اہل بیت کی معرفت کا، جسے دعا کہتے ہیں۔ فقط قرآن نہیں، فقط فرامین رسول نہیں، فقط معصومین کے ڈائلاگ نہیں، بلکہ دعا بھی مقام امام کو بتاتی ہے۔ اچھا فقط دعا کہا نہیں، زیارات، ہم زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں، مرے وہ جن کے امام مرتے ہیں، نہ ہمارے امام مردہ ہیں نہ ان کے چاہنے والے مردہ ہیں، ہم زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں۔ جیسے زندگی میں ان کی اہمیت تھی ویسے ان کے ظاہری جانے کے بعد اہمیت ہے۔ زیارت اس لیے کیا ہوا؟ قرآن، فرامین رسول، فرامین معصومین، مکالمہ معصومین، دعائے معصوم، زیارت معصوم، یہ سب ذریعے ہیں آل محمد کی معرفت کا، آل محمد سے احکام لینے کا۔ ایک اور باب ہے جسے کہتے ہیں خطبات آل محمد۔ خطبات بھی ہمیں معرفت آل محمد عطا کرتا ہے، خطبات بھی ہمیں حکم معصوم سے آگاہی